گرمیوں کی سخت دوپہر تھی۔ سورج آگ برسا رہا تھا جیسے زمین کو تپتی ہوئی بھٹی میں چھونک دیا گیا ہو۔ ہوا بند تھی اور درختوں کے پتے بھی جیسے تھکن سے ساکت ہو چکے تھے۔ رامین جب کالج سے گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے، جنہیں اس نے چھٹکتے ہوئے بیگ اور دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور سیدھا کچن کی طرف بڑھی۔ شدید پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں انڈیلا ہی تھا کہ اچانک لاؤنج سے اس کے والد کے غصے میں کرچتی آواز ابھری۔ تمہارے بھتیجے نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے اور تم کہتی ہو کہ تمہارا بھائی بے قصور ہے۔ ساری ملی بھگت ہے یہ، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرا بس چلے تو تمہیں وہی درد دوں تاکہ تمہارا بھائی وہ تکلیف دیکھ کر تڑپے۔ رامین کا ہاتھ تھر تھرایا۔ پانی کے چند قطرے گلاس کے کنارے سے چھلک کر اس کے ہاتھ پر گر گئے، مگر وہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے والد کی آواز میں جو غضب تھا وہ عام ناراضگی نہیں لگ رہی تھی۔ میں کسی بھی قیمت پر زارون کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو کچھ اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ کسی معافی کے قابل نہیں۔ زارون، یہ نام سنتے ہی اس کا دل گویا سینے میں اچھل پڑا، سانس جیسے رک گئی۔ زارون، اس کی محبت، اس کا شوہر، آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو اس کے والد اس قدر مشتعل ہو رہے تھے؟ پانی کا گلاس وہیں شیلف پر رکھا اور تیزی سے وہ لاؤنج کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی اس کے بابا غصے میں کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر موجود عضلات تنے ہوئے تھے۔ سامنے ہی صوفے پر اس کی بہن سر تھامے بیٹھی تھی، چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں بے شمار سوالات۔ ماں پاس ہی آنسو بہاتی سسکیاں لیتی بیٹھی تھی اور درمیان میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ پڑا تھا جو جیسے کوئی خاموش گواہ تھا، ایک زخم، ایک اذیت جو کمرے کی فضا کو بوجھل بنا رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے باپ کی طرف دیکھا، جن کی نظریں اس پر پڑتے ہی بھیگ گئی۔ وہ سخت آدمی تھے مگر اس لمحے ان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے ایک ٹوٹے ہوئے وجود کی طرح صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا، کیا ہوا؟ زارون نے کیا کر دیا؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ لوگ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز لرز گئی۔ نہ جانے کیوں انجان احساس سے اس کا دل معمول سے ذرا ہٹ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ سسکیاں لیے جا رہی تھی اور بہن کی آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جو رامین کو مزید بے چین کر گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی اور پھر آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ خاکی لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ ہاتھ میں آتے ہی ایک نامعلوم خوف نے اس کے دل میں پنجے گاڑ دیے تھے، جیسے کوئی اندیکھے خطرے کی پرچھائی اس پر منڈلانے لگی ہو۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، ہاتھ لرزنے لگے اور آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مدھم سی آواز میں خود سے سوال کیا، مگر کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ ماں کی آواز اس کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تھی۔ میری بیٹی، تو برباد ہو چکی ہے۔ زارون خان زادہ نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کروں گی۔ میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ ان کے بیٹے نے ایسا کیوں کیا، میری پھولوں جیسی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ میری بیٹی نے مجھے کہا تھا، ماما میں ان لوگوں کے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زارون خان زادہ کی بیوی نہیں بننا چاہتی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی ایک بات نہیں سنی، زبردستی اس کو اس کی بیوی بنا دیا۔ لیکن اس بدبخت نے ہمیں کیا دیا؟ رسوائی، داغ۔ یا اللہ، تو نے یہ میرے ساتھ کیا ظلم کر دیا؟ وہ بے آواز روتے ہوئے اللہ سے شکوہ کرنے لگی۔ رامین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور وہ گھٹن محسوس کرنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لفافہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کا وزن اتنا بڑھ چکا تھا کہ جیسے وہ ساری دنیا کا بوجھ تھامے کھڑی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، زارون ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں بے یقینی تھی، خوف تھا، ایک ایسا درد تھا جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ مگر ماں، بہن اور باپ کے چہروں پر لکھی بے بسی اور تکلیف نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بھی یقینی سے کہا، مگر کوئی جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ لفافے کو دیکھتے ہی اس کے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی، سانس لینا دشوار ہو گیا اور پیروں تلے زمین جیسے کھسک رہی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کا وجود لرزنے لگا،
جیسے وہ کسی گہرے اندھیرے میں ڈوب رہی ہو۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لمحے میں ماضی کی ان خوبصورت وادیوں میں کھو گئی تھی جو اس نے زرون کے سنگ گزاری تھی۔ بے شک اس کی ماں نے یہ بات درست کہی کہ وہ اس شادی کے خلاف تھی اور وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زارون خانزادہ جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا اور اس نے اسے نکاح میں قبول کیا تھا، تب سے اس کی زندگی بدلنے لگی۔ اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر یہ کیا ہوا تھا؟ اچانک سے سب کچھ مٹی ہو چکا تھا اور زارون خانزادہ اس کو طلاق دے چکا تھا۔ اس خاکی رنگ کے لفافے میں کچھ اور نہیں بلکہ طلاق نامہ تھا جو اس کے نام پر تھا، اور وہ بالکل سن کھڑی تھی۔ کانوں میں زارون کی 2 دن پہلے ہوئی باز گشت گونجی۔ شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا ہے۔ رامین، وہ چھینپ کر مسکرائی۔ فون کان سے لگائے وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ رات کی مدھم سی روشنی میں اس کے چہرے پر شرم کے سائے لرز رہے تھے۔ ہاں تو 1 مہینے بعد ہماری رخصتی ہے زارون، پھر؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ زارون کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی بکھر گئی۔ پھر یہ کہ مجھے تو ابھی سے تمہاری قربت کی طلب ہو رہی ہے۔ میں تو ابھی سے مچل چکا ہوں رامین۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے بغیر وقت گزارنا میرے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ رامین کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ایک پل کو گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کوئی سن نہ لے، حالانکہ رات کے اس پہر سب سو چکے تھے۔ زارون چپ کریں، کیا بچوں کی طرح ضد لگا رکھی ہے؟ 1 مہینہ اور صبر کر لیں۔ صبر؟ زارون کی ہنسی میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ میرا بس چلے تو ابھی آ کر تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر لوں، ہمیشہ کے لیے، جہاں بس تم اور میں ہوں اور کوئی نہیں۔ زارون، وہ ہنسی تھی۔ بے اختیار اس کی ہنسی پر زارون لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر مدھم آواز میں بولا کہ یہ ہنسی ہمیشہ میری ہونی چاہیے رامین، بس میری۔ اور پھر وہ لمحہ میں حال میں لوٹ آئی تھی۔ خاکی لفافہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے دل پر جیسے ہزاروں بوجھ لد چکے تھے۔ زارون نے اس کو طلاق کیوں دی تھی اور آخر کیا وجہ تھی؟ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کے بابا بولے، بیٹی تم بے فکر رہو، تمہاری ماں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکی، مگر میں اس خاندان کو برباد کر دوں گا۔ ان لوگوں نے میری بیٹی کی زندگی کو تباہ کرنے کی جرت کی ہے، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا، زارون مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ میرا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یکدم دیوانی سی ہو گئی۔ کالج یونیفارم میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اوپر والے نے اسے بہت ہی فرصت سے بنایا تھا، اور ایک دم اس کے دل میں خلش سی پیدا ہوئی کہ آخر اس میں ایسی کون سی خامی تھی جو زارون نے اسے طلاق دے دی۔ اس نے لمحے میں فیصلہ کیا تھا، اور وہ پوچھے کہ اس ناہنجار شخص سے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا تھا، اس کی زندگی کو تباہ کیوں کیا تھا، اور وہ اس سے اس چیز کا جواب لینے کے لیے اس کے گھر جائے گی۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی اور باہر کی طرف جانے لگی، جب اس کی بہن اس کے سامنے آ گئی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ہوش سے کام لو، کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے بولی کہ میں پوچھوں گی اس شخص سے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کیوں دی اس نے مجھے طلاق؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی اس کی ماں نے اس کی بہن کا ہاتھ تھام لیا، جس کا مطلب تھا کہ رامین جا سکتی ہے، اور وہ بنا سوچے سمجھی دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ سورج اپنی تمازت کھو چکا تھا، مگر رامین کے اندر ایک دہکتا ہوا الاؤ بھڑک رہا تھا۔ قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ بے جان سی چلتی جا رہی تھی، اور اس کے دل پر ایک نامعلوم بوجھ تھا۔ آنکھوں میں دکھ کا گہرا سایہ اور ہاتھوں میں تھاما خاکی لفافہ جیسے برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سڑک پر شور تھا، گاڑیاں دوڑ رہی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، مگر رامین کے لیے سب آوازیں معدوم ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ایک سناٹے میں قید تھی، جہاں صرف اس کے دل کا شور تھا اور زارون کا نام تھا۔ اس نے بے دلی سے رکشے کو روکا اور اندر بیٹھ گئی۔ رکشہ جیسے ہی آگے بڑھا، ہوا کے جھونکے نے اس کی آنکھوں میں ایک الجھی ہوئی نمی چھوڑ دی۔ راستہ طویل تھا، مگر وقت جیسے پل بھر میں کئی سال پیچھے لے گیا۔ رامین، کبھی سوچا ہے کہ میں تم سے پہلے ملا ہوتا تو کیا ہوتا؟ زارون کی آواز اس کے کانوں میں رس کھول گئی۔
وہ وہی چمکتی دوپہر تھی جب وہ دونوں کالج کے باہر کھڑے تھے، درختوں کی چھاؤں میں۔ ہاں، تب بھی تم یہی کہتے کہ میں تمہاری محبت ہوں، تمہاری جان ہوں اور تمہیں صبر نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ زارون نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ رامین، یہ محبت میرے لیے مذاق نہیں ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں، دیوانگی کی حد تک، اور تم میری سانسوں میں ہو، میرے دل کی ہر دھڑکن میں، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو شاید میں جی نہ سکوں۔ رامین کا دل ایک پل کو لرز گیا۔ زارون کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو ہمیشہ اسے بے بس کر دیتی تھی۔ زارون، میں تمہاری ہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے دنیا سے ڈر لگتا ہے۔ رامین، تم پر کسی کا سایہ بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری رہو، اور ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ۔ رامین نے ہنستے ہوئے سر جھٹک دیا، مگر وہ اس کی شدت کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم پاگل ہو زارون۔ ہاں، تمہارے عشق میں، زارون نے سنجیدگی سے کہا تھا، اور رامین کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ رکشہ ایک جھٹکے سے رکا اور رامین حال میں لوٹ آئی۔ آنکھوں میں ایک انجانی سی چبھن تھی اور سانسیں الجھی ہوئی تھی۔ باجی، کہاں جانا ہے؟ رکشے والے کی آواز نے جیسے خواب توڑ دیا۔ زارون کے گھر، اس نے سرگوشی کی، جیسے اپنا ہی نام لینا کسی تکلیف دہ زخم کو کریدنا ہو۔ رکشے والا ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، خود کو سنبھالا اور رکشے والے کو گھر کا ایڈریس دیا۔ وہ اس طرح اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا اور آخر کیوں طلاق دی گئی، آخر اس کی غلطی کیا تھی۔ رکشہ پھر سے چل پڑا، مگر رامین کا دل جیسے رک چکا تھا۔ صرف 1 مہینہ رامین، میں تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر لوں گا۔ زارون کی سرگوشی گونجی۔ زارون، تم نے مجھے برباد کر دیا، وہ خود سے بولی، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں گرے۔ شاید دکھ کا ایک حد سے زیادہ بھر جانا آنسو چھین لیتا ہے۔ رکشہ رک گیا اور وہ دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے رکشے سے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، تھوڑی دیر ٹھہرنا، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف بڑھی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ وہ دروازے کا داخلی حصہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی زلیخا بیگم اس کی ممانی کھڑی تھی۔ رامین انہیں سلام کرتی یا پھر اپنے آنے کا مقصد بتاتی، اس سے پہلے ہی وہ زیر خند لہجے میں بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ان کی آواز میں زہر کھلا تھا۔ میرا بیٹا تمہیں طلاق دے چکا ہے، تمہارا یہاں اب کوئی کام نہیں۔ رامین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چھری چلا دی ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے زلیخا بیگم کو دیکھا اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی چند قدم آگے بڑھی۔ مجھے زارون سے بات کرنی ہے مومانی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ مجھے اس سے پوچھنا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میرا قصور کیا تھا؟ میں نے کچھ نہیں کیا اور کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ زلیخا بیگم نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی، ان کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی۔ وہ بولی کہ تم جیسی چلاک لڑکیوں کو یہی انجام ہونا چاہیے تھا، معصوم بنتی ہو، شادی کے انتظار میں تھی۔ وہ رشتہ جو اب ٹوٹ چکا ہے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس پر ماتم کرنے آئی ہو کیا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، زارون تم سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ رامین نے بے بسی سے سر ہلایا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ چیخی۔ پہلی بار اس کی آواز میں ضد اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک زارون سے پوچھ نہ لوں کہ آخر میری غلطی کیا تھی، کیوں اس نے مجھے یوں بیچ راہ میں چھوڑ دیا۔ بدتمیز لڑکی، زلیخا بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ دفع ہو جاؤ۔ جس دن یہ رشتہ ہوا تھا اس دن سے ہی زلیخا بیگم اس رشتے کے خلاف رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح ان کی ایک نہ چلی، مگر اب پورا کھیل ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے بیٹے نے ان کی ناپسندیدہ بہو کو چھوڑ دیا تھا، اور بھلا ایسے کیسے وہ اب رامین کو دوبارہ اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل ہونے دیتی؟ رامین نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور آنکھوں میں اس کے خون اترا ہوا تھا۔ چہرہ آنسوں سے بھیگا تھا، مگر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس کے وجود سے چھلک رہی تھی۔ اور پھر اندر سے دروازہ کھلا اور قدموں کی آواز سنائی دی۔ رامین نے پلٹ کر دیکھا۔ زارون سفید شلوار قمیض میں، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، تھکن زدہ چہرہ، وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا، جیسے وہ چیخو پکار سن کر باہر آیا ہو۔
رامین نے اسے دیکھا اور اس لمحے جیسے سب کچھ تھم گیا۔ آنکھیں نم ہو گئی اور دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ یہ وہی زارون تھا جس کی محبت کبھی اس کا غرور تھی، مگر آج وہی زارون اس کی بربادی کی وجہ تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ زارون دروازے کے قریب کھڑا تھا اور اس کی سرخ آنکھیں جیسے غصے اور بیزاری کی آگ میں جل رہی تھی۔ رامین کے دل کی دھڑکنیں بگڑ چکی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ اپنی ہمت سمیٹے آگے بڑھی۔ خاکی لفافہ ہاتھ میں تھامے وہ زارون کے قریب آئی اور تھر تھراتی آواز میں بولی، یہ کیا ہے زارون؟ زارون نے ایک ناگوار نظر لفافے پر ڈالی اور پھر رامین کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں آنسو اور امید دونوں لرز رہے تھے۔ یہ طلاق نامہ ہے۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا، آنکھوں میں اجنبیت تھی جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ رامین کے قدم ڈگمگا گئے، دل جیسے سینے میں سمٹ کر رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہے ہو زارون۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے اور کیسے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے سب ختم کر سکتے ہو؟ یہ طلاق نہیں ہے اور میں نہیں مانتی۔ زارون کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے، رامین سب ختم ہو چکا ہے۔ رامین نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ نہیں زارون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تمہیں میری قربت چاہیے اور تمہارے بغیر میرا سانس لینا بھی مشکل ہے۔ وہ بے بسی سے آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر زارون نے جھٹک دیا۔ یہ سب ماضی تھا رامین، وہ تلخی سے بولا، اور محبت؟ تمہاری اور میری محبت مر چکی ہے۔ تم اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ رامین کی آنکھوں میں اذیت کھل گئی۔ زارون، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں تمہاری اور تم میرے ہو، اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے رہیں گے۔ ایک کاغذی طلاق اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی۔ زارون کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی مان دہکنے لگی اور اس نے سخت لہجے میں کہا کہ تم چاہتی ہو کہ میں سب ختم ہونے کی تصدیق کر دوں؟ رامین کے دل کو کچھ برا سا احساس ہوا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زارون کی آواز گونجی، تو ٹھیک ہے، کاغذی طلاق کے ساتھ ساتھ میں تمہیں زبانی طلاق بھی دے دیتا ہوں۔ میں زارون خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں رامین سکندر کو طلاق دیتا ہوں۔ رامین کی سانس رک گئی، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں؟ زمین تو جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا اور در و دیوار، سانسیں، وقت سب جیسے تھم گیا ہو۔ رامین نے ایک قدم پیچھے لیا۔ اس کے لب لرز رہے تھے اور آنکھوں میں بے یقینی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زارون، اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا، مگر زارون نے بے دردی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں سے چلی جاؤ رامین، میری زندگی سے، میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں رامین کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے زارون کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ بولنا چاہتا تھا، لیکن کچھ بولا نہیں تھا، بلکہ خاموش رہا۔ اور زلیخا بیگم کی آنکھوں میں بے رحمی چمک رہی تھی۔ جیسے ہی زارون دروازے کی دہلیز پار کر کے پلٹا، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور رامین کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ رامین کو لگا جیسے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ہو گئی تسلی؟ زلیخا بیگم کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی، ان کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ سن لیا نا اپنے کانوں سے؟ دے دی نا میرے بیٹے نے تمہیں زبانی طلاق؟ اب نکلو یہاں سے۔ رامین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور لب کانپ رہے تھے، آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، اور اس نے بے بسی سے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا، جیسے ان کی سختی کے پیچھے ذرا سی بھی نرمی تلاش کر رہی ہو۔ مومانی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آنکھوں میں ایک امید کی کرن لیے۔ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، آپ بھی میرے ساتھ ناانصافی کر رہی ہیں، خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ زلیخا بیگم نے ایک طنزیہ کہا لگایا جیسے وہ کسی مضحکہ خیز چیز کا سامنا کر رہی ہوں۔ بس زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت دیکھی ہیں ہم نے تم جیسی معصومیت کا لبادہ اوڑھنے والی لڑکیاں۔ ان کے ہونٹوں پر طنز گہرا ہو گیا۔ بد دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہمیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، تم جیسی چلاک لڑکیوں کا بس ہو گیا کام۔ رامین نے آنکھیں بند کر لی، ضبط کی آخری حدوں پر تھی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی اور
کہنے لگی کہ میں نے تو زارون سے صرف محبت کی تھی مومانی۔ اس کی آواز کمزور پڑ گئی۔ کیا یہ میری غلطی تھی؟ زلیخا بیگم کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا اور ان کے تیور بدلے، اور وہ ایک جھٹکے سے رامین کا بازو کھینچ کر اسے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ محبت؟ وہ ہنسی، مگر اس ہنسی میں زہر کھلا تھا۔ محبت تم جیسی بدکردار لڑکیوں کی چالاکی ہوتی ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے بھی تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ رامین نے بے بسی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زلیخا بیگم نے دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے اسے دھکیل دیا۔ رامین کے قدم دہلیز سے باہر پڑے اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اس نے آخری بار پلٹ کر دیکھا، مگر زلیخا بیگم نے سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازے کے سامنے گر گئی، زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، مگر اندر سے کوئی نہ نکلا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ زارون نے اس کو طلاق کیوں دی ہے، اور آخر اس کی غلطی کیا ہے۔ وجہ بھی تو کوئی ہوتی، تبھی اس کو سکون ملتا۔ اس نے بار بار زارون سے پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی پن تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زارون اس کو جانتا ہی نہیں۔ ہر وقت محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے لیے بےتابی ظاہر کرنے والا، اس کو حاصل کرنے کے لیے مچل جانے والا شخص آج اس کے لیے بالکل اجنبی بن چکا تھا، جس نے زندگی گزارنے کے لیے وعدے کیے تھے اور آج ان وعدوں کو وہ بھول گیا تھا۔ اس کو یاد تھا جب بھی اس کی مومانی ماموں گھر آتے تو زارون لازمی اس کے لیے آتا تھا۔ سب کو فراموش کیے وہ اس کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر تپتی گرمی میں باتیں کرتا تھا۔ اس کو ساری رات اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ کے رکھتا، اور آج وہی شخص اس کو طلاق دے چکا تھا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی مانند بہہ رہے تھے، اور کافی دیر تک وہ زمین پر ہی بیٹھی روتی رہی، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے ایک گہری سانس ہوا کی سپرد کی۔ اس طرح وہ گلی میں بیٹھ کر رو نہیں سکتی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ کھڑی ہوئی اور اپنے قدم رکشے کی طرف بڑھا دیے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ گھر پہنچ گئی۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی رامین کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بوجھل سایہ بن چکی ہو، جیسے اس کے اندر کی روح کہیں کھو گئی ہو اور چہرے کی تمام رونق مان پڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے مزید گہرے ہو گئے تھے، اور ان کی آنکھوں میں وہی ویرانی تھی جو سب کچھ کھو دینے کے بعد رہ جاتی ہے۔ اس کے آنسو راستے میں ہی خشک ہو چکے تھے، مگر دل کا درد اب بھی ٹپک رہا تھا۔ سامنے لاؤنج میں اس کے ماں باپ اسی حالت میں بیٹھے تھے، اور ماں کی آنکھیں اب بھی نم تھیں، اور باپ کا چہرہ کسی کٹی پھٹی چٹان جیسا سخت اور ویران ہو چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ماں کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ رامین، انہوں نے اس کے بازو سختی سے تھام لیے۔ ان کی بے قراری ان کے لہجے میں لرز رہی تھی۔ کیا کہا زارون نے؟ رامین خاموش رہی اور وہ بے جان آنکھوں سے ماں کو دیکھتی رہی، جیسے کوئی مجسمہ ہو جس میں کوئی بھی جان باقی نہ ہو۔ ہم تو اس کے انتظار میں تھے۔ ماں کی آواز پھر آ گئی۔ سوچا تھا کہ شادی کی تاریخ رکھنے آئے گا، مگر وہ تو طلاق نامہ لے کر آیا۔ باپ کا سانس تیز ہو گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، بولو کیا بات ہوئی؟ رامین کی بہن بے چینی سے قریب آئی اور اس کی آواز بے بسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رامین پلیز کچھ تو کہو، وہ تم سے ملا، اس نے کچھ کہا، کوئی غلط فہمی تو نہیں؟ رامین کی آنکھوں میں خالی پن بڑھ رہا تھا۔ وہ سن رہی تھی مگر اس کے اندر کوئی جذبہ باقی نہ تھا، جیسے لفظ اس کے کانوں تک پہنچنے سے پہلے کہیں کھو رہے ہوں۔ بیٹا چپ کیوں ہو؟ ماں نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ بتاؤ نا، زارون نے کچھ کہا؟ رامین کی آنکھوں کے کنارے دوبارہ بھیگنے لگے، مگر اس نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور ماں کے ہاتھ اس کے بازو سے پھسل گئے۔ پھر کسی مشین کی طرح وہ پلٹی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم جیسے زنجیر سے باندھ کر اٹھایا جا رہا تھا، ہر سانس جیسے ایک پوچھ بن چکی تھی، اور اس نے دروازہ بند کیا، مگر چٹخنی بڑھانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی تمام ہمت نچوڑ لی ہو۔ سر دروازے سے ٹکا کر وہ ویران آنکھوں سے خلا میں دیکھنے لگی۔ آنسو خاموشی سے اس کے گالوں پر بہتے رہے، مگر اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ تڑپ تڑپ کر رو پڑی۔ اس نے کتنی ریاضتیں طے کی تھی، اتنی خواہشات دل میں چھپائی تھی، مگر ایک لمحے میں زارون نے سب تباہ کر دیا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی اور وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔
ایسا لگتا تھا جیسے رامین زندہ لاش بن گئی ہو، نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی نہ کسی سے کچھ کہتی تھی، بس کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی۔ ایک ہفتے کا وقت کس طرح بیتا اسے کچھ بھی علم نہ تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور رامین بیڈ پر بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ویرانے کی دبیز تہ جمی ہوئی تھی اور سرد چہرہ، بے جان آنکھیں اور ان آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، یہ سب اس کی اندرونی شکست کی گواہی دے رہے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ وہ چند لمحے اپنی بیٹی کو یوں مردہ دلی سے بیٹھا دیکھتی رہی، دل جیسے کٹ سا گیا ہو۔ وہ ایک ہفتے سے اسے اس حالت میں دیکھ رہی تھی، مگر آج جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ رامین اس کے قریب آ کر بیٹھی، مگر رامین نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ کب تک یوں ہی پڑی رہو گی بیٹا؟ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ رامین نے آہستہ سے پلکیں چپکائی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹا دنیا کی طرف لوٹو، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ماں نے اس کی بے جان ہاتھوں کو تھامنا چاہا مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ کیسے لوٹوں امی؟ اس کی آواز مدھم مگر کانپ رہی تھی۔ میں بھول نہیں پا رہی اور مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، لیکن کب تک؟ ماں نے تھوڑا سختی سے کہا۔ پورا ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور تم کمرے سے باہر نہیں نکلی، کسی سے بات نہیں کی۔ میں تمہیں اس حال میں مزید نہیں دیکھ سکتی۔ رامین نے ایک تلخ ہنسی ہونٹوں پر سجائی، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اور میں خود کو اس حال میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، مگر کیا کروں؟ میں ہر روز صبح اٹھتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ شاید یہ سب کوئی برا خواب تھا، مگر نہیں، حقیقت میرے سامنے کھڑی مجھے منہ چڑھا رہی ہوتی ہے۔ ماں نے گہری سانس لی اور چند لمحے خاموش رہی، پھر جیسے کسی عزم کے ساتھ بولی، رامین، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہاری شادی کرواؤں گی، تمہیں اس طرح گھر پر نہیں بٹھاؤں گی۔ یہ سنتے ہی رامین کے وجود میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ یکدم غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ پہلی بار بھی آپ نے میرے ساتھ یہی کیا تھا امی؟ اس کی آواز میں غم اور غصے کا طوفان تھا۔ زبردستی میری شادی زرون سے کروا دی اور اب دیکھیں، انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں طلاق یافتہ ہو چکی ہوں۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور وہ کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب آپ پھر وہی کر رہی ہیں؟ ایسا لگتا تھا جیسے ایک ہفتے بعد اس کا لاوا پھٹا ہو اور آپ پھر مجھے کسی انجان زندگی میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ ماں نے سختی سے لب بھینچے، مگر رامین کا غصہ تھمتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں زارون کے دیے ہوئے تحفے تحائف رکھے تھے جو رامین نے سنبھال کے رکھے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتے ہی اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اس نے چھپٹ کر وہ تحفے اٹھائے اور غصے میں فرش پر پھینک دیے۔ یہ سب جھوٹ تھا، سب دھوکہ تھا۔ وہ چیخنے لگی۔ اس کی محبت، اس کے وعدے، سب کچھ۔ ماں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھاما مگر رامین نے خود کو چھڑا لیا۔ رامین، زندگی ختم نہیں ہو گئی، ماں نے التجائی لہجے میں کہا۔ ان کی ہنستی کھیلتی بیٹی کس تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی، سمرین بیگم سے اس کی حالت دیکھی نہ جا رہی تھی۔ تمہیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا، کوئی زندگی باقی نہیں رہی امی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور مجھ پر یہ ظلم دوبارہ مت کیجیے گا۔ ماں نے ایک گہری سانس لی، چہرے پر سختی تاری کی اور دو ٹوک انداز میں بولی، میں تمہاری شادی ہر حال میں کرواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ رامین وہیں کھڑی تیز سانسیں لیتی بے یقینی کی کیفیت میں دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور سمرین بیگم نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے رامین کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رامین کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کروائیں گی تاکہ ان کی بیٹی خوشحال زندگی گزار سکے، مگر ان کو معلوم ہی نہ تھا کہ رامین اب بالکل ختم ہو چکی ہے اور اس کا دل مر چکا ہے۔ جس شخص کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا وہ شخص اس کو چھوڑ چکا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور صبح سے گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ رامین کوئی چھوٹی بچی نہ تھی جو گھر میں ہوتی ہلچل کو سمجھ نہ پاتی۔ آج اس کے لیے رشتے والے آنے تھے، اسی وجہ سے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھی اور شام 5 بجے گھر کے ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفے پر ایک سنجیدہ جوڑا بیٹھا تھا، ساتھ ہی ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ رامین کی ماں اور بہن زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان کی خاطر مدارت میں لگی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں بے چینی نمایاں تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور سب کی نظریں وہاں اٹھ گئیں۔
رامین دروازے میں کھڑی تھی اور الجھی ہوئی شکستہ حال اس کے چہرے پر غم کے سائے گہرے تھے۔ گلے میں دوپٹہ ڈھیلا سا پڑا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی راتوں کی بے خوابی کے گواہ تھے۔ اس کی ماں اور بہن کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ وہ تو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ رامین کو ان مہمانوں کے سامنے نہ آنے دے، مگر وہ بنا کسی پرواہ کے ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ رامین نے مدھم مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ نظریں سیدھی اس اجنبی لوگوں پر مرکوز تھی۔ اس کی ماں جلدی سے گھبرا کر آگے بڑھی۔ رامین، اندر آ جاؤ، یہ تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ رامین کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، جیسے یہ بات اس کے لیے کوئی مذاق ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی ماں کی آنکھوں میں سیدھا جھانکتے ہوئے کہا کہ کون سی شادی، کیسا رشتہ؟ ڈرائنگ روم میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رامین نے ہونٹ بھینچ لیے، نظریں جھکائی اور پھر گویا خود سے بیزاری سے بولی، میں عدت میں ہوں۔ عدت میں کسی کا رشتہ طے نہیں کیا جاتا۔ سامنے بیٹھے جوڑے کے چہروں کے رنگ بدلنے لگے۔ وہ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور خاتون نے ناپسندیدگی سے منہ موڑ لیا۔ کیا مطلب؟ رشتے کے لیے آئی ہوئی خاتون نے تیز نظروں سے رامین کی ماں کی طرف دیکھا۔ رامین کی ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ دراصل آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، اس عورت نے غصے سے کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مگر یہ تو عدت میں ہے۔ مطلب؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر زہر خند نظروں سے رامین کو دیکھنے لگی۔ رامین کی بہن نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا، جیسے اسے خود یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس طرح کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے، اس عورت نے حقارت سے کہا۔ یہ پہلے ہی کسی کے ساتھ زندگی گزار چکی ہے اور آپ ہمیں دھوکے میں رکھ کے رشتہ کر رہی تھی۔ رامین کی ماں نے آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ مرد نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے بہن، آپ کو ہمیں سچائی پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ ہم کسی ایسی لڑکی سے رشتہ جو پہلے ہی کسی اور کے ساتھ زندگی گزار چکی ہو ہرگز نہیں کریں گے۔ رامین کی ماں نے بے بسی سے رامین کی طرف دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمیں معاف کیجیے، مگر یہ رشتہ ہمیں قبول نہیں۔ وہ لوگ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے اور چند لمحوں میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں صرف رامین کی ماں، بہن اور وہ خود کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی، جیسے ابھی ابھی کوئی طوفان آیا ہو اور سب کچھ تہس نہس کر گیا ہو۔ رامین اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، جبکہ سمرین بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک سناٹے دار تھپڑ رامین کے گال پر چڑھ دیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسی بکواس کرنے کی؟ ان کا لہجہ شدید غصے سے بھرا تھا۔ کیوں خود کو بدنام کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنے کردار پر خود ہی کیچڑ اچھال رہی ہو تم؟ رامین نے جھکے سر کے ساتھ اپنے جلتے ہوئے گال کو ہاتھ سے سہلایا، مگر اس کے اندر کسی قسم کی ندامت یا شرمندگی نہ تھی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی، مگر ان میں درد سے زیادہ بے بسی تھی۔ بدنام؟ وہ سرد ہنسی ہنستی۔ امی، مجھے بدنام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ دنیا خود ہی میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ آپ نے سنا نہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ سمرین بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہاری اپنی غلطی ہے، تم نے خود ہی یہ سب کیا۔ اگر تم چپ رہتی تو یہ تماشا نہ بنتا۔ اتنے میں اس کی بہن بھی آگے بڑھی اور نرم لہجے میں بولی، رامین پلیز مت کرو خود کے ساتھ یہ سب، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ ہم کچھ اور سوچ لیں گے، کوئی اور حل نکال لیں گے، لیکن یوں سب کے سامنے اپنی بے عزتی مت کرو۔ رامین نے بھی یقینی سے بہن کی طرف دیکھا۔ کیوں نہ کروں؟ کیوں میں ان سب کے منہ پر حقیقت نہ ماروں؟ آپ سب مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بھی اس چھوٹی دنیا کے اصولوں میں قید ہو جاؤں، مگر نہیں، اگر آپ نے زبردستی کی تو یاد رکھیں میں خود کو ایسے ہی بدنام کروں گی۔ سمرین بیگم کا پارا اور چڑھ گیا۔ بکواس بند کرو رامین۔ نہیں امی، وہ چیخ پڑی، میں چپ نہیں رہوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے ہر جگہ ٹھکرایا جائے گا، ہر دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا، مگر خود کو میں مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے، جیسے اس کا جسم بوجھ بن گیا ہو۔ وہ دروازہ دھڑام سے بند کر کے اندر گئی، کمر کے بل دروازے سے ٹک کر نیچے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر اس کی ماں اور بہن ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی، مگر کوئی کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ سمرین بیگم کو اپنا سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
ان کی لاڈلی بیٹی جو ہر وقت کھلکھلاتی رہتی تھی، اس کے کہے ان کے گھر میں گونجتے رہتے تھے، اب تو اس کی آواز سننے کو بھی وہ ترس گئی، اور جب وہ بول رہی تھی تو اتنا زہر اگل رہی تھی جس کی کوئی حد نہ تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز نے پورے گھر میں خاموشی کو توڑ دیا۔ زینت نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا اور پھر جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے چہرے دیکھ کر اس کی سانسیں رک سی گئی۔ دہلیز پر ذوالفقار خانزادہ، اس کے ماموں اور زارون خانزادہ کے باپ موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا، سفید کاٹن کے لباس میں ملبوس، بھلا کا حسین، مغرور مگر بے حد دلکش اصلان خانزادہ۔ لمبا قد، پتھر جیسے نقوش، گہری آنکھیں جن میں ہمیشہ بیزاری چھلکتی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہ تھے، جیسے وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا مگر پھر بھی آیا تھا۔ زینت نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ کسی کے گھر نہیں جاتا تھا اور وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی کھڑی تھی۔ جب ذوالفقار خانزادہ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا سمرین کہاں ہے؟ زینت کو جیسے ہوش آیا اور اس نے کہا کہ وہ اندر ہے۔ اس نے کہا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ ذوالفقار خانزادہ تیزی سے اندر بڑھے اور اصلان نے ایک نظر زینت پر ڈالی، پھر سرد تاثرات کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ذوالفقار خانزادہ نے اپنی بہن کو پکارا، سمرین۔ سمرین بیگم نے جیسے ہی یہ آواز سنی، ان کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ بے ساختہ مڑی اور سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور دل میں دبے سارے شکوے زبان پر آنے کو مچلنے لگے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار آگے بڑھی اور ذوالفقار خانزادہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی آپ کہاں تھے؟ میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ آپ کے بیٹے نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی اور میں بے بسی سے دیکھتی رہ گئی۔ ذوالفقار خانزادہ نے اپنی بہن کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے کہا، معاف کر دو سمرین، میں بے حد شرمندہ ہوں کہ میرے بیٹے نے تمہاری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا۔ اتنی بڑی ناانصافی میں اس نالائق کو معاف نہیں کروں گا۔ سمرین بیگم پیچھے ہٹی اور آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ کرنے لگی۔ کیا میرا قصور یہی تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے سگے بھائی کے گھر کر دیا؟ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ زارون یوں ہماری عزت خاک میں ملا دے گا۔ ذوالفقار خانزادہ کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے، سمرین، میں اگر اپنے بڑے بیٹے سے تمہاری بیٹی کی شادی کو مکمل نہیں کر پایا تو میرا چھوٹا بیٹا اصلان خانزادہ تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا۔ یہ سنتے ہی لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں، آج میں اسی لیے تمہاری دہلیز پر ایک بار پھر آیا ہوں۔ جس طرح میرے بڑے بیٹے نے تمہاری بیٹی کی عزت کو داغدار کیا ہے، میرا چھوٹا بیٹا تمہاری بیٹی کو عزت دے گا، اس کے سر پر اپنے نام کی چادر رکھے گا۔ سمرین بیگم حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جبکہ زینت کا منہ کھل گیا اور اصلان خانزادہ جو اب تک خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ابھری، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ یوں ہی خاموش کھڑا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ذوالفقار خانزادہ نے اصلان کی طرف دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولے، میرا بڑا بیٹا اپنی ماں کا لاڈلا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر میرا یہ بیٹا اصلان کبھی میری بات نہیں ٹالے گا۔ سمرین بیگم نے بے یقینی سے اصلان کو دیکھا، جس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس بات پر مکمل رضامند ہے۔ وہ نہ تو انکار کر رہا تھا، نہ ہی کسی قسم کی کوئی الجھن اس کے چہرے پر تھی۔ بس وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا اور جیسے اس سے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن سمرین بیگم نے بے اختیار پیچھے ہٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، نہیں بھائی جان، اب میں اپنی بیٹی کو دوبارہ جہنم میں نہیں دھکیل سکتی۔ میں نے آپ کے بھروسے پر اپنی بیٹی کو آپ کے بڑے بیٹے کے حوالے کیا تھا، اور کیا ملا؟ رسوائی، طلاق، ذلت۔ میں اپنی بیٹی کو ایک اور امتحان میں نہیں ڈال سکتی۔ ذوالفقار خانزادہ نے گہری سانس لی۔ ان کی نظریں سنجیدگی سے اپنی بہن کے چہرے پر جمی رہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، پیچھے سے ایک بھاری مضبوط آواز ابھری، وہ بھائی تھے اور میں اصلان خانزادہ ہوں۔ سب چونک کر اصلان خانزادہ کی طرف دیکھنے لگے، جو اپنی پھپھو کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، چہرہ سخت مگر لہجہ پرسکون اور یقین سے بھرپور۔ ذوالفقار خانزادہ کا چھوٹا بیٹا جو مر سکتا ہے لیکن اپنی زبان سے پلٹ نہیں سکتا، اس کی گہری وزنی بات نے سمرین بیگم کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اصلان خانزادہ کی شخصیت میں وہی جاہ و جلال تھا جو ایک روایتی وڈیرے کے بیٹے میں ہونا چاہیے تھا۔
مگر اس کے انداز میں غرور کی جگہ یقین تھا۔ ذوالفقار خان زادہ نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمرین، میں تمہاری تکلیف سمجھتا ہوں، مگر جو ہوا اسے بدل نہیں سکتے۔ ہاں، آگے کی راہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اذلان تمہاری بیٹی کی حفاظت کرے گا اور اسے سہارا دے گا۔ یہ رشتہ تمہاری بیٹی کی عزت اور مقام کو بحال کر دے گا۔ سمرین بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر وہ ابھی بھی جھجک رہی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں بھائی جان، لیکن رامین وہ کیسے مانے گی؟ وہ تو شادی کے نام سے ہی نفرت کرتی ہے اور وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اذلان خان زادہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں موندی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، اور پھر گہری سنجیدگی سے بولا، یہ فیصلہ اس کے مستقبل کا ہے۔ وہ ناراض ہوگی، غصہ کرے گی، مگر وہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے منا لوں گا۔ ذوالفقار خان زادہ نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ بات میں خود رامین سے کروں گا، وہ میری بیٹی ہے اور اسے میں خود راضی کروں گا۔ سمرین بیگم بے بس ہو کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جیسے جانتی ہوں کہ اب بات طے ہو چکی ہے۔ ذوالفقار صاحب اسی پل رامین کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ رامین کو راضی کر ہی لیں گے، اور انہوں نے دروازے پر دستک دی تھی اور اندر داخل ہو گئے۔ رامین زمین پر ہی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا دل لرز اٹھا تھا۔ کسی کی آہٹ محسوس کر کے رامین نے سر اٹھایا تھا۔ سامنے ذوالفقار خان زادہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ تڑپ کر اپنے ماموں کے سینے سے لگی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اسے سامنے رکھے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ ایک بار پھر سے بلک اٹھی تھی، مگر ذوالفقار خان زادہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تھے، نہ میری گڑیا، اس طرح خود کو ہلکان نہیں کرتے کسی ناہنجار شخص کے لیے، تو بالکل بھی نہیں۔ میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا، مگر ہاں، آج میں تمہارے سامنے ایک عرضی لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ ان کی بات سن کر امین نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی تھی اور پھر ذوالفقار خان زادہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس طرح تمہارے نام کو داغدار نہیں ہونے دے سکتا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنے چھوٹے بیٹے اذلان خان زادہ سے کروانا چاہتا ہوں۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا اور وہ اس رشتے کے لیے راضی بھی ہے۔ تمہارا جو بھی جواب ہے تم اپنی ماں کو دے سکتی ہو۔ ہم بیٹیوں سے مرضی پوچھے بغیر رشتہ نہیں کرتے۔ یہ بول کر وہ ٹھہرے نہ تھے اور رامین کو ایک ایسی کشمکش میں مبتلا کر چکے تھے جس کا جواب اس کے پاس موجود نہ تھا، اور وہ ذوالفقار خان زادہ کو ایک لفظ نہیں بول پائی تھی۔ وہ جس طرح آئے تھے وہ چلے گئے، جبکہ وہ وہیں سر تھام کر بیٹھ گئی تھی کہ اب یہ کون سی نئی مصیبت اس کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اس کا تو دل ہی مر چکا تھا۔ زارون کے دھوکے کے بعد وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب وہ بھی زارون کے چھوٹے بھائی اذلان خان زادہ سے نکاح، یہ تو ممکن ہی نہ تھا۔ کئی بار وہ زارون کے منہ سے سن چکی تھی کہ اذلان بہت ہی مغرور شخص ہے، کسی کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا اور ہر شخص کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے۔ کسی بھی خاندان کی دعوت میں اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے پیار تھا، اور یہ بات تو خاندان کا ہر بچہ جانتا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں ہی اس نے اپنے نام کا ایک امپائر بنا لیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اپنے خاندان کو وہ بلندیوں پر لے جا رہا تھا، مگر اب اس کا رشتہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یا تو وہ بے حس بن جاتا ہے یا پھر وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اور اس بار رامین سکندر بے حس بن گئی۔ اس کی آنکھوں میں تاثرات لمحے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور وہ زارون خان زادہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی، مجھے برباد کیا ہے نا زارون تم نے، میں اب تمہیں برباد کروں گی۔ تمہارے ہی بھائی سے شادی کر کے تمہاری چھت کے نیچے رہوں گی اور تمہیں جلا کر خاکستر کروں گی۔ خود تو برباد ہو چکی ہوں، اب میں تمہیں اور تمہارے بھائی، تمہارے پورے خاندان کو برباد کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ میں اب مزید نہیں رہوں گی، جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے تمہیں بھی اب میں پل پل دوں گی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے تمہیں تڑپاؤں گی۔ رامین سکندر بزدلوں کی طرح اب نہیں روئے گی، بلکہ پورے خانزادہ خاندان کو تباہ کر دے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا،
رگڑ رگڑ کر اپنے گال صاف کیے تھے اور باہر آ کر اپنی ماں کو نکاح کی رضامندی دے دی کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہے، جبکہ سمرین بیگم تو دنگ رہ گئی۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی شادی کے لیے راضی ہو چکی ہے، اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، اور کہتے ہیں نا کہ انسان جب خود کو برباد کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں اس کا کتنا فائدہ ہے، بلکہ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میری وجہ سے میرا دشمن کتنا برباد ہوگا۔ اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہونے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور آج بارات کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ تمام تیاریاں بہت سادگی سے کی گئی۔ یہ بھی رامین کا ہی کہنا تھا، ورنہ ذوالفقار خانزادہ تو یہ شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لاؤنج میں ایک گہری خاموشی تھی۔ سمرین بیگم اپنے بھائی ذوالفقار خانزادہ کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی بے قراری تھی، مگر زبان پر سکوت۔ ان کے شوہر بھی برابر کھڑے تھے، مگر وہ بھی جیسے حالات کے آگے ہارے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صوفے پر سفید کاٹن کے لباس میں اصلان خانزادہ بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں عروسی لباس میں موجود رامین بیٹھی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی بھی چمک نہ تھی، صرف سرد خاموشی اور اندر جلتی ہوئی انتقام کی آگ تھی۔ مولوی صاحب نے نظریں اٹھائی اور سوالیہ نگاہوں سے رامین کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولے کہ بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ لاؤنج میں ایک پل کے لیے سانسیں رک گئی۔ سب کی نظریں رامین پر جمی تھی، جو ساکت بیٹھی تھی۔ ایک لمحہ، 2 لمحے، اور پھر ہلکی سی آواز میں اس کے لب ہلے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو اصلان خانزادہ سے نکاح قبول ہے؟ رامین نے نگاہیں اٹھائیں اور ایک پل کے لیے اصلان کو دیکھا، مگر وہ چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے یہ سب اس کے لیے عام بات ہو۔ رامین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چنگاری لے رہی، اور پھر اس نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، قبول ہے۔ تیسری بار بھی وہی سوال، وہی سرد آواز میں جواب، قبول ہے مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے اب اصلان کی طرف دیکھا، بیٹا آپ کو رامین سے نکاح قبول ہے؟ اصلان خانزادہ نے گہری سانس لی، پھر پرسکون مگر مضبوط الفاظ میں بولا کہ قبول ہے۔ دوسری اور تیسری بار بھی اس نے بہت ہی آرام سے قبول ہی بول دیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب نے دعا کروائی، اور کمرے میں موجود سب افراد نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مگر رامین کے چہرے پر کوئی بھی تاثر نہ تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے یہ سب اس کے لیے محض ایک اور قیامت ہو۔ رخصتی کا وقت آیا تو سمرین بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما۔ بھائی جان، اب کوئی دھوکہ نہیں، اب کوئی آزمائش نہیں۔ میں اپنی بیٹی آپ کے سپرد کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھیے گا۔ ذوالفقار خانزادہ اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ رامین میری بیٹی ہے، اور اس کی خوشی اور عزت کی حفاظت میرا فرض ہے۔ اصلان خانزادہ نے اپنی پھپھو کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا۔ پھپھو، آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ رامین میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ سمرین بیگم نے رامین کی پیشانی چومی، مگر وہ پتھر کی طرح بے حس بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہ تھی، کوئی التجا نہ تھی، بس ایک سرد جلی ہوئی راکھ جیسی خاموشی تھی، جس کے نیچے چنگھاریاں سلگ رہی تھی۔ اور اصلان نے قدم بڑھایا اور گاڑی کی طرف چلا۔ رامین بھی جیسے کسی خواب میں ہو، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ خانزادہ مینشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے مینشن کے سامنے رکی تھی۔ اصلان سب سے پہلے باہر آیا تھا۔ اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی اپنی بیوی کے سامنے پھیلائی تو ایک نگاہ رامین نے اس کی خوبصورت چہرے پر ڈالی، اور پھر اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیے اکیلے ہی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ اصلان نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا، مگر پھر سر چھٹک کر اپنے باپ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ اصلان سب سے پہلے باہر آیا تھا، اور اس نے اپنی جوڑی ہتھیلی اپنی بیوی کے سامنے پھیلائی تو ایک نگاہ رامین نے اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیے اکیلے ہی گھر کے اندر چلی گئی۔ اصلان نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا، مگر پھر سر چھٹک کر اپنے باپ کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا، اور خانزادہ مینشن کے ہال میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اصلان اور رامین اندر داخل ہوئے، ان کی نظریں سامنے بیٹھی زلیخا بیگم پر جا ٹھہری، جو دوپٹے کے پلو سے بار بار اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھ رہی تھی۔
میرا زارون چلا گیا، زلیخا بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا بیٹا گھر چھوڑ کر کراچی چلا گیا۔ ان کی آواز میں بے بسی تھی اور چہرے پر دکھ کی سلوٹیں گہری ہو چکی تھی۔ رامین کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے تو یہ نکاح صرف زارون کو جلانے کے لیے کیا تھا، مگر وہ تو چلا گیا۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں پل بھر میں چکنا چور ہو گئی تھی۔ اصلان بھی سن کر چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی مگر وہ کچھ نہ بولا۔ ذوالفقار خانزادہ نے گہری سانس لی اور زلیخا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولے، اگر تم بیٹوں کی ماں بن گئی ہو تو اس بات پہ غرور مت کرو زلیخا۔ خدا نے اگر تمہیں بیٹی نہیں دی تو کیا ہوا؟ تمہیں بیٹوں سے تو نوازا ہے نا۔ ان کے نصیب سے ڈرو، ان کے مقدر کا سوچو۔ زلیخا بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ ان کے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔ ادھر اصلان نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی، پھر رامین کی طرف دیکھا جو سکتے میں کھڑی تھی۔ ایک پل کو وہ بھی ٹھٹکا مگر پھر جیسے خود کو سنبھالا، اس نے سر جھٹکا اور مضبوطی سے رامین کا ہاتھ تھام لیا۔ رامین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر اصلان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے لیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے بالکل گزارنے والا۔ فضول چیزوں کے لیے کبھی اس کے پاس وقت رہا ہی نہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اصلان کی نظر سامنے بچھی لال چادر پر گئی تو اس کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور غصے سے ارد گرد دیکھا جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ لال چادر کس نے بچھائی؟ اصلان کی کرخت آواز کمرے میں گونجی۔ رامین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سفید چادر کا کہا تھا۔ اس کی نظریں رامین پر جمی تھی، جیسے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا ہو۔ وجہ؟ رامین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اصلان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ وجہ یہ کہ تم نے پہلے میرے بھائی سے نکاح کیا تھا۔ میں آج کی رات تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہتا ہوں۔ اگر اس سفید چادر پر دھبا آیا تو تم واقعی پاک دامن ہو، اور اگر نہیں آیا، وہ لمحہ بھر کو رکا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم استعمال شدہ ہو اور میں استعمال شدہ چیز نہیں رکھتا۔ رامین کے چہرے پر پہلے حیرانی ابھری، پھر ایک تلخ مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ تو تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اصلان کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ رامین نے چند قدم چلتے ہوئے بیڈ کی طرف دیکھا، پھر بیڈ پر بیٹھ گئی اور قدرے نرمی مگر زہر بھرے لہجے میں بولی، تمہیں سوچ سمجھ کر شادی کرنی چاہیے تھی اصلان خانزادہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا ہو، آخر کو وہ میرا شوہر تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال تھے۔ اصلان کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آنکھوں میں شدید اشتعال در آیا۔ وہ کچھ لمحے تک بس اسے گھورتا رہا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ رامین یہ کہہ رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ رامین نے کندھے اچکائے۔ سوچو، اگر واقعی ایسا ہوا تو؟ اصلان کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی اور اس کا سانس پھولنے لگا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک وہ غصے سے پلٹا اور دروازہ کھول کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا اور رامین نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں جلتی چنگاریاں مزید بھڑک اٹھی۔ آج کی رات اسے ہر حال میں اصلان کو توڑنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہی اس کی اگلی جنگ کا میدان ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ وہ بے وجہ اپنے رشتے کو برباد کر رہی ہے، لیکن یہ سب بھی ضروری تھا۔ اگر وہ اپنے دماغ میں غلط بات سوچ سکتا تھا تو بھلا وہ کیوں نہ اس کے دماغ میں خناس بھرتی؟ رات بھر ایسی کشمکش میں گزر چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس آیا اور صاف لہجے میں کہا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ مگر ذوالفقار خانزادہ نے اس کو اپنی قسم دی کہ خدا کے لیے مجھے رسوا مت کرنا، تمہارے ایک بھائی نے مجھے برباد کر دیا اور میں اپنی ہی بہن کے سامنے نظر نہیں ملا سکتا۔ تم سے مجھے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ جب وہ تڑپ کر بولا تھا، مگر بابا میں کیسے اس استعمال کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لوں؟ آپ نے کہا تھا کہ صرف ان کا نکاح ہوا ہے، مگر وہ تو کہتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ قائم کر چکی ہو، اور یہ بات تو سوچنے کی ہے کہ پھر اس نے عدت کیوں کی؟ آخر اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا، ایسے کیسے وہ لڑکی عدت کر سکتی ہے؟ مگر فی الحال ذوالفقار خانزادہ نے اس کو خاموش کروا دیا اور
وہ غصے سے مینشن سے ہی نکلتا چلا گیا۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی، مگر رامین کے لیے وہ روشنی بے معنی تھی۔ اس کی رات تو ویسے بھی بے سکونی میں گزری تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آتے ہی بولی، بی بی، کراچی سے پیغام آیا ہے۔ رامین نے بے دلی سے نظر اٹھائی۔ کون سا پیغام؟ ملازمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ زارون صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ رامین کی سانس جیسے رک گئی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ جو سنا وہ غلط ہے، مگر ملازمہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ رامین کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے، اس کے ہاتھ سرد ہو چکے تھے اور وہ سکتے کی حالت میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا، مگر حقیقت تلخ تھی اور اب یہی حقیقت اس کے سامنے تھی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں زارون کی میت رکھی ہوئی تھی اور سفید کفن میں لپٹا وہ وجود جو کل تک جیتا جاگتا تھا، آج بے جان تھا۔ ہر طرف بہن کی صدائیں تھیں۔ زلیخا بیگم بیٹے کے سرہانے بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میرا بچہ، کس کی نظر لگ گئی اور کس کی بددعا لگ گئی میرے بیٹے کو؟ رامین لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی زلیخا بیگم کی نظر اس پر پڑی، ان کی آنکھوں میں شدید نفرت ابھری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور انگلی سیدھی رامین کی طرف کی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ میرے بیٹے کو تو نے مار دیا۔ تو نے اسے کوئی ایسا دھوکہ دیا ہوگا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ رامین کے قدم زمین پر گر گئے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، مگر زلیخا بیگم کے دل میں اس کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ جھوٹ مت بول، میرا بچہ تجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن تو نے اسے دھوکہ دیا۔ زلیخا بیگم کی چیخو پکار نے ماحول کو اور زیادہ سوگوار بنا دیا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ اور سننے کی ہمت نہ رکھتی تھی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ ایک بار پھر منظر تبدیل ہوا۔ نیچے اذلان خانزادہ مہمانوں سے مل رہا تھا کہ اچانک ایک شخص تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ یہ زارون کا باوفا گارڈ تھا۔ چھوٹے صاحب، یہ زارون صاحب کا آخری خط ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ گارڈ نے کانپتے ہاتھوں سے ایک لفافہ نکال کر اذلان کی طرف بڑھایا۔ اذلان نے حیرت سے خط لیا۔ ارادہ بعد میں کھولنے کا تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے بھی کھول ہی لیا تھا۔ اذلان، جب تم یہ خط پڑھو گے میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ مجھے کینسر تھا اور ایک ایسی بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا وقت کم ہے، اسی لیے میں نے رامین کو طلاق دی تاکہ وہ بیوہ نہ کہلائے۔ وہ بے قصور ہے اور ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا، مگر میں نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب جب میں سن رہا ہوں کہ تم نے اس سے شادی کر لی ہے تو میری تم سے ایک گزارش ہے، اس کا خیال رکھنا، وہ پاک دامن ہے، اور اس کی زندگی کو اپنی ضد کی بھینٹ نہ چڑھانا۔ زارون خانزادہ۔ اذلان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میرا بھائی، یا اللہ! فوراً وہ اندر بڑھا۔ سامنے ہی زلیخا بیگم بیٹھی تھی اور کچھ سوچ کر اس نے خط اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا۔ زلیخا بیگم نے بے یقینی سے اسے پڑھا اور پھر جیسے ان کی ٹانگوں میں سکت نہ رہی، وہ بیٹھ گئی اور ان کا سر تھامتے ہوئے جس لڑکی کو میں قصوروار سمجھ رہی تھی، میرے بیٹے نے تو اسے بیوہ ہونے سے بھی بچا لیا تھا۔ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ ان تک اس کی رپورٹس بھی پہنچ چکی تھی اور اب یہ خط دیکھ کر ان کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا اور رامین بے جان سی ایک کونے میں بیٹھی، آنکھوں میں آنسوں کا سمندر تھا۔ رامین، وہ دھیرے سے بولا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحہ وہ بالکل خاموش رہا اور پہلی بار اس نے کسی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور بے حد دکھی لہجے میں بولا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ کل رات جو کہا وہ سب غلط تھا۔ میں نے تم پر شک کر کے خود کو نیچا کیا ہے۔ تم پاک دامن ہو۔ آئی ایم سو سوری۔ پلیز رامین۔ رامین نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور وہ بس زارون کی جدائی کے غم میں تھی۔ وہ روتے ہوئے خود کو اذلان کے سینے سے لگا کر بولی کہ زارون چلا گیا، وہ ہم سب کو دور چھوڑ کے چلا گیا۔ اذلان نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں، مگر وہ چاہتا تھا کہ تم خوش رہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ زندگی کی حقیقت یہی تھی، ہر دکھ کے بعد سکھ آتا ہے اور ہر شک کے بعد سچائی عیاں ہو جاتی ہے۔
محبت وہی ہوتی ہے جو بھروسے کی بنیاد پر کھڑی ہو، نہ کہ شک کی دیوار پر۔ اذلان خان زادہ نے رامین کو دکھ کو اپنا لیا اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ کبھی بھی سچائی کو جانے بغیر کسی پر فیصلہ مت سناؤ، کیونکہ کبھی کبھی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ اذلان نے اپنی پوری جان لگائی تھی اور رامین کو اس دکھ سے باہر نکال لیا، اسے زندگی کی طرف لے آیا تھا، اور اس نے کبھی کسی سے محبت نہ کی تھی۔ ہاں، لیکن پہلی بار اسے رامین کے وجود سے محبت ہو گئی۔ وہ اس کے بھائی کی امانت تھی، اس کا بھائی اس کو بیوہ بھی کہلانا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو طلاق دے کر گیا تھا، تاکہ اس پر کوئی دھبا نہ لگے اور اس کو کوئی منحوس نہ بولے۔ اور جب رامین نے بھی وہ خط پڑھا تو وہ بھی بہت ٹوٹ کر بکھری تھی، لیکن اس کے شوہر اذلان خان زادہ نے اسے سمیٹ لیا تھا۔ بے شک زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر انسان ثابت قدم رہے تو اوپر والا اس کی خیر ضرور کرتا ہے۔